السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں براق نیوز۔ ناظرین، رمضان کریم کی بابرکت ساعتیں ہیں، بابرکت گھڑیاں ہیں۔ ان رمضان کی گھڑیوں میں رمضان کے جو اوقات ہیں بڑے محدود مدت ہوتی ہے۔ 30 دن کا تو رمضان ہوتا ہے، اس میں جتنی نیکیاں سمیٹ سکیں سمیٹنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہوتا ہے۔ جیسے مختلف شاپنگ مال پر، مختلف دکانوں پر، مختلف جگہوں پر ایک رمضان آفر لگتی ہے، پیکیجز لگتے ہیں کہ ایک کے ساتھ آپ کو 3 چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے آپ کو 70 نیکیاں عطا کرے گا، ایک نماز کے بدلے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی اس رمضان والی روٹین کو اگلے رمضان تک برقرار رکھیں، نماز کی جو پابندی رکھے، اپنے جو اعمال ہیں ان میں پابندی رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنتا چلے۔ آج کے ہمارا خوبصورت پروگرام میں غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب موجود ہیں۔ خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، خوبصورت اللہ پاک نے شخصیت عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خاص بات یہ ہے کہ سناہانی ان کا بزنس نہیں ہے، بزنس ان کا کچھ اور ہے، کام یہ کچھ اور کرتے ہیں، آمدن ان کی کسی اور ذریعے سے ہوتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ سناہانی یہ شوق سے کرتے ہیں۔ آئیے ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور خوبصورت گفتگو بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ غلام مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا۔ ظاہر ہے آج کل کے دور میں ہر بندہ مصروف ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیں نسناہانی میں آنے کا جو شوق کب سے پیدا ہوا؟ کیونکہ آپ کام تو کوئی اور کرتے ہیں، اس فیلڈ میں رہ کے آپ آگے بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ سناہانی کو بھی جو ہے نا بحال رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مجاہد بھائی، نعت خوانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے اس اعزاز سے نوازا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے تو نعت خوانی الحمدللہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میرے والد صاحب الحمدللہ بڑی پیاری نعت شریف پڑھتے تھے، اور کافی مذہبی حوالے سے کافی کیسٹس وغیرہ، کتابیں وہ پرووائڈ کرتے رہتے تھے، تو گھر میں مل جاتی تھیں، وہ سنتے رہتے تھے، تو الحمدللہ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے شوق اور جذبات عطا فرمایا، اور تب سے نعت شریف پڑھ رہا ہوں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، سناہانی کے لیے آپ نے کسی سے باقاعدہ شاگردی بھی کی ہے؟ جی ہاں، الحمدللہ میں نے ابھی سید جرار حسین شاہ صاحب سے نعت شریف ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے قاری بابر ندیم نیازی صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا ہے، تو الحمدللہ نعت شریف سیکھ رہے ہیں۔ ساری زندگی بندہ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب، خوبصورت سا کلام جو اس رمضان کے ماحول میں، رمضان کے ساعتیں ہیں، خوبصورت سا کلام ہو جو ہماری کیفیت پہ طاری ہو جائے، ہماری طبیعت پہ طاری ہو جائے۔ جی، میں پنجابی میں ایک کلام ہے، بڑا پرانا سا کلام ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری نعت شریف ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سناتا ہوں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے اینا پتا، مینوں تے ہے اینا پتا، تیرے جیا
کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا. غلام مصطفیٰ صاحب، بہت ہی کمال اللہ پاک نے آپ کو انداز بھی عطا کیا ہے، آواز بھی. ثناہانی کے لیے کن کن علاقوں میں جانا ہوا ابھی تک؟ ثناہانی کے لیے پنجاب کے کافی سارے علاقوں میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. اکاڑا تک الحمدللہ، پتوں کی اکاڑا لاہور تک حاضری ہوتی رہی ہے. ادھر کشمیر میں ماشاءاللہ. اور غلام مصطفیٰ صاحب، ہم نا اکثر آپ کو زیادہ تر دیکھتے ہیں سیف الملوک، آپ بڑے ہی شوق سے پڑھتے ہیں، کیونکہ کوئی کلام اس طرح کے ہوتے ہیں، کسی کلام سے آپ کا دلی لگاؤ، روحانیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں نا، آپ صحیح جوش اور جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور سیف الملوک کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم کہ آپ کو بڑی اٹیچمنٹ ہے، بڑا پسند کرتے ہیں آپ. تو ویورز بھی ہمارے سننا چاہتے ہیں، سیف الملوک کے کچھ اشعار ہمیں جو ہیں سنائیں. مجھے نا تقریباً 13-14 سال کی عمر تھی، تب مجھے ایک نسخہ سیف الملوک کا ملا پڑھنے کے لیے. تو میں نے میں پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن میں نے پنجابی پڑھنا شروع کیا. اور اس وقت میں نے پہلی دفعہ تقریباً 14 سال کی عمر میں نے سیف الملوک پڑھنا شروع کیا، اور تقریباً 1 سال میں نے وہ کتاب مکمل پڑھ لی. اور اس کے ساتھ ایسا عشق ہوا کہ آج تک وہ نا میرے سمجھو خون میں شامل ہو گیا ہے سیف الملوک کی محبت. تو میں سیف الملوک کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. واہ کریم امت داوالی، مہر شفاعت کردہ، جبرائیل جے جس چاکر، نبیاں دا سرکردہ، سب نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملے آ، موسیٰ نو کوہ طوروں. حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی، گھن تیمم کردہ، تائیں دست مبارک اس دا، شافی ہر ضرر دا، ایسا نبی جناں دا والی، سو امت کیوں جھلسی، عیب گناہ خطایاں بابت، کیوں دوزخ ول ٹرسی. یقین کریں، یہ جو اصل میں سیف الملوک کے جو اشعار ہیں، اصل میں جو کلام ہے، جو حضور میاں محمد بخش صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے نا، یہ سننے کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل اکثر لوگ سیف الملوک پڑھتے ہیں
نام سیف الملوک کا ہی ہوتا ہے لیکن اشعار میاں صاحب کے نہیں ہوتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اکثر اس طرح کرتے ہیں لوگ؟ بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 18 کتب لکھی ہیں، جس میں سب سے مشہور زمانہ کلام جو ہے سیف الملوک. اور سیف الملوک میں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہ کیا ہو. تو ہر قسم کی، ہر چیز کی، دنیا کی ہر چیز کی اس میں آپ کو ذکر ملے گا، اور بڑے مفصل طریقے سے ملے گا. آپ کے رواج ملیں گے، ہر چیز تقریباً جو ہے نا اس میں ملے گی. اور پڑھنے کے لیے ہر موضوع پہ سیف الملوک میں ہر چیز موجود ہے. لیکن پھر بھی بدقسمتی ہماری کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، اور کہیں سے سنے سنائے خود بنے بنائے شعر جو ہیں وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اکثر مفکرین نے، اکثر جو علماء کرام ہیں انہوں نے سیف الملوک کی کتاب کو قرآن پاک کی تفسیر بھی قرار دیا ہے. اس میں کافی ساری آیات کریمہ ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں جس کو حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں استعمال کیا، اس کا حوالہ دیا، اور اس کو کافی طریقے سلیقے کے ساتھ لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے صوفیاء کرام کے نقش قدم پہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خصوصاً رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص موقع دیا ہے، اس میں تو خاص طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنا چاہیے، اور آقا کریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی محبت، ان کی عشق حاصل کرنا چاہیے، اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا قرب حاصل کرنے کا راستہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے. غلام مصطفیٰ، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سنہان نئے نئے اٹھتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، یا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا انداز ہٹ ہو جائے، ہمارا کون سا جو ہے نا بات ہماری کلک کر جائے، ہم بس راتوں رات وائرل ہو جائیں. اس کے مطلب اسی دوڑ میں، یہ کلک کے چکر میں، ویورشپ کے چکر میں نا بندے نعت شریف کے تقدس کو پامال کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کی جو فیلڈ ہے یا نعت خوانی کا جو عہدہ ہے، یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو ثناءان مصطفیٰ کہیں، لیکن بندے اس عہدے کی جو ہے نا پامالی کر دیتے ہیں، بے ادبی کر دیتے ہیں کہ یہ جو عہدہ ہے نبی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو کام ہے، اللہ پاک خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناءانی فرمائی ہے، پورا قرآن حضور کی شان میں اتارا ہے. تو ہمارے جو نئے نئے نوجوان اٹھتے ہیں ان کو کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں گے، کوئی خوبصورت بات کہنا چاہیں گے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوست احباب جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ثناءانی کرتے ہیں اور کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان سے میں یہ ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، التماس کرتا ہوں کہ کم از کم کلام جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو آپ جس کی تیاری کر رہے ہیں، کم از کم کسی عالم دین کو وہ دکھا لیں، وہ سنا لیں. اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس میں بے ادبی کا کوئی عنصر شامل ہو. اس سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے علماء کرام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، ان کی قربت حاصل کرنی چاہیے، اور ان سے اصلاح لے کے اگر کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کی درست کروا دیں گے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ نعت شریف لکھنا یہ تلوار پر چلنے کے برابر ہے، تو اتنا مشکل کام ہے. تو اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ احتیاط اور کوشش کرنی چاہیے، اور علماء کرام سے رابطہ کر کے اس کو چیک کروا کے پھر کلام پڑھنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے شعور آپ کو دیا ہے تو آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شریعت کے ساتھ ٹکرانے والا کوئی کلام نہ ہو. غلام مصطفیٰ، کوئی اور خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں گے جو پنجابی بھی ہو، صوفیانہ بھی ہو اور منقبت بھی ہو، اس طرح کا؟ میں ایک کلام حاضری کے حوالے سے التجا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی،
میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی بر دو میرا بھی جام پی پی کے سارے ٹل گئے میں خار سا کیا پی پی کے سارے ٹل گئے میں خار سا کیا آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی میرے جے غریب نو در تے بلان لے میرے جے غریب نو در تے بلان لے ہو جائے اذن عام بڑی دیر ہو گئی بر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی ناظرین، غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام اور خوبصورت نعت پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ کی سماعتوں کی نظر آپ کے خدمت میں پیش کر رکھے تھے. اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ ان کے ذوق میں آواز میں اسی طرح اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر بار بار حاضری نصیب فرمائے. اور جو لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے در پر اپنے نبی کے در پر بار بار حاضری نصیب فرمائے. اور اسی طرح ہم آپ کے لیے آپ کے سامنے خوبصورت ٹیلنٹ پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت آواز اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کرنے والے خوبصورت ثناءہانوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.